الحمد لله نحمده ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. دینی بھائیوں، آج جمعے کا دن ہے اور جمعے کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود بھیجنے کی بہت بڑی فضیلت بیان کی گئی اور اس دن سورہ کہف کی تلاوت کو بھی بہت بڑے اجر و ثواب کا ذریعہ بتایا گیا ہے. جمعے کے دن نماز جمعہ سے پہلے خطبہ دینا اور سننے والوں کی زبان میں واضح و نصیحت کرنا، انہیں دین کی باتیں بتانا سنت ہے. اس لیے ایک خطیب کا فرض ہوتا ہے کہ وہ آسان زبان اور سلیس اور مؤثر انداز میں دین کی باتیں بتائے اور سنائے، اور سننے والوں کا فرض ہوتا ہے کہ انتہائی توجہ کے ساتھ خطبہ سنیں اور دوران خطبہ اپنے ذہن و دماغ کو ادھر ادھر منتشر نہ کریں اور سونے اور اونگنے سے پرہیز کریں. خطیب کا فرض ہے کہ اپنی ذمہ داری نبھائے اور سننے والوں کا فرض ہے کہ اپنی ذمہ داریاں نبھائیں. یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ اس وقت پوری دنیا ایک بحرانی دور سے گزر رہی ہے اور عالم اسلام سب سے زیادہ اس بحران کا شکار اس سے متاثر ہے. خود اپنے ملک ہندوستان میں ہم اپنی زندگی کے انتہائی نازک موڑ پر کھڑے ہیں اور عجیب سی صورتحال سے دوچار ہیں. ہمارے خلاف بھیانک سازش چل رہی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ امت مسلمہ ہر زمانے میں، ہر دور میں مصائب، مشکلات اور سازشوں کا شکار رہی ہے. اس کے باوجود یہ امت کل بھی زندہ تھی، آج بھی زندہ ہے اور مستقبل کے آخری لمحے تک زندہ رہے گی. اور جس دن امت محمدیہ ختم ہو جائے گی اس دن کائنات ختم ہو جائے گی. اس لیے ہمیں موجودہ حالات سے گھبرانے کی، ہراساں ہونے کی اور مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارا ایمان ہے اور ہمیں پورا یقین کرنا چاہیے کہ جس طرح سے زندگی اور موت اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اسی طرح سے عزت اور ذلت کا مالک بھی وہی ہے. وہ جسے عزت دے دے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، لیکن جس کو ذلت کے گڈھے میں ڈال دے اسے کوئی عزت کا مقام نہیں دے سکتا. آپ نے علماء سے سنا ہوگا، کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ مکہ کا سردار ابو جہل، اس نے مکہ کی پارلیمنٹ میں، جس کو دارالندوا کہا جاتا تھا، ابو جہل نے مکہ کی پارلیمنٹ میں ایک بل پیش کیا تھا اور یہ بل متفقہ طور پر منظور بھی ہو گیا تھا. یہ بل کیا تھا کہ مکہ سے تمام ایمان والوں کو نکال دیا جائے. اس کے بعد کیا ہوا؟ چند ہی سالوں کے بعد پورا مکہ ایمان والا ہو گیا اور ابو جہل کے عزائم خواب میں مل گئے، اس کے منصوبے چکنا چور ہو گئے. دوسری بات، موجودہ صورتحال کے بارے میں ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم پر اللہ کا عذاب نہیں،
اللہ تعالیٰ اپنے آخری نبی کی امت کو عذاب کے اندر مبتلا نہیں کر سکتا. یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف سے ٹھوکر ہے، ایک تاریانہ ہے تاکہ ہم سمجھ جائیں اور صحیح راستے پر آ جائیں. جیسے ایک دشمن اپنے دشمن کو مارتا ہے اور ایک باپ بھی اپنے بیٹے کو مارتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ایک دشمن نے اپنے دشمن کو اٹھا کے پٹخ دیا، اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ ایک باپ نے اپنے بیٹے کو ہی اٹھا کے پٹخ دیا. مار کی نوعیت ایک ہی ہوتی ہے لیکن مقصدیت میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے. ایک دشمن اپنے دشمن کو مٹانے اور برباد کرنے کے لیے مارتا ہے، لیکن ایک باپ اپنے بیٹے کو بنانے سنوارنے صحیح راستے پر لانے کے لیے مارتا ہے. اس لیے جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں اللہ کی طرف سے ٹھوکر ہے. اور کسی نے صحیح کہا کہ مصیبت کا بھی ایک مقصد ہے دنیا حوادث میں. مصیبت کا بھی ایک مقصد ہے دنیا حوادث میں، یہ ٹھوکر لگے اور آدمی ہوشیار ہو جائے. اور اگر ٹھوکر لگنے کے باوجود آدمی ہوشیار نہ ہو تو گویا اس کی بدنصیبی اپنی انتہا پر پہنچ گئی. اس لیے آئیے آج اسی موضوع پر کچھ باتیں ہو جائیں. انداز بیاں گرچہ میرا شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے کسی دل میں میری بات. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں رب العالمین حق و صداقت کی باتوں کے لیے ہمارے دل و دماغ کے دریچوں کو کھول دے اور ہم سب کو پہلے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق بخشے. لیکن میں شروع کرتا ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے حالات سے. حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ مشہور پیغمبر گزرے ہیں جن کا ذکر بیان قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر آیا ہے. بلکہ قرآن مجید کی ایک سورت ہی کا نام سورہ ابراہیم ہے. قرآن مجید کی 114 سورتوں میں سے 6 سورتیں ایسی ہیں جو نبیوں کے نام پر ہیں. جیسے حضرت یونس کے نام پر سورہ یونس، حضرت ہود کے نام پر سورہ ہود، حضرت یوسف کے نام پر سورہ یوسف، حضرت نوح کے نام پر سورہ نوح، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر سورہ محمد، اور حضرت ابراہیم کے نام پر سورہ ابراہیم. حضرت ابراہیم علیہ السلام 3/4 دنیا کی روحانی پیشوا ہیں. مسلمان تو انہیں اپنا پیشوا مانتے ہی ہیں، یہود و نصارہ بھی انہیں اپنا پیشوا مانتے ہیں. حضرت ابراہیم کی نسل میں پیدل کے انبیاء پیدا ہوئے. مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی، ان کے بیٹے حضرت اسحاق نبی، ان کے بیٹے حضرت یعقوب نبی، ان کے بیٹے حضرت یوسف نبی، اور حضرت یوسف کی نسل سے بہت سے انبیاء پیدا ہوئے. اور حضرت ابراہیم کے بڑے صاحبزادے حضرت اسماعیل کی نسل سے پیدا ہوئے کون؟ اللہ کے آخری پیغمبر سید البشر محسن انسانیت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہیں سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا اور جن کے اس کائنات میں جلوہ گر ہونے کے بعد نبوت اور رسالت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا. حضرت ابراہیم کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا. حضرت ابراہیم کو اتنا بڑا مقام کیوں ملا؟ ان کی بے مثال قربانیوں کی وجہ سے. چنانچہ دنیا کے اندر جتنی نعمتیں ہوتی ہیں ان میں کوئی نعمت ایسی نہیں تھی جس کو انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے قربان نہ کر دیا ہو. اور دنیا میں جتنی مصیبتیں ہوتی ہیں ان میں کوئی مصیبت ایسی نہیں تھی جس کو انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے جھیلا نہ. ایک وقت ایسا آیا کہ ان کو زندہ آگ میں ڈال دیا گیا، آگ جلا دی گئی، ان کو منجنیق پر بٹھایا گیا، لیکن چہرے پر کوئی خوف نہیں، کوئی دہشت نہیں، کوئی گھبراہٹ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر اللہ کی مدد کا یقین دلوں میں زندہ ہو تو آدمی کبھی مایوسی کا شکار نہیں ہو سکتا. وہ طاقتور دشمنوں میں گھر جانے کے باوجود عزم و ہمت کا پہاڑ بنا رہتا ہے. تاریخ کی طرف چلیے. ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی رات ہے. قریش مکہ نے نوجوانوں نے تلواریں لے لے کر آپ کے مکان کو گھیر رکھا. مقصد یہ ہے جیسے محمد باہر نکلے بیک وقت ان پر حملہ کر کے ان کا کام تمام کر دیا جائے. اسی رات آپ نے حضرت علی کو بلایا، فرمایا کہ تو علی یہ میری چادر ہے اور یہ میرا بستر ہے، تم میری چادر اوڑھ کے میرے بستر پر سو جاؤ اور صبح اٹھ کے فلاں فلاں کی امانتیں جو میرے پاس ہیں سب کو دے دینا، اس کے بعد تم بھی مدینہ چل جانا. یعنی صبح تمہیں 2 کام کرنا ہے. پہلا کام
جتنی امانتیں میرے پاس ہیں سب کو دینا ہے، دوسرا کام مکہ سے تمہیں مدینہ آ جانا ہے۔ حضرت علی سو گئے، آپ باہر نکلے، آپ نے مٹھی پر گندی مٹی اٹھائی، سورہ یاسین کی آیت تلاوت کی، وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون۔ اس آیت کو پڑھ کے آپ نے مٹی اچھال دی، اتنے کافر تھے کوئی آپ کو دیکھ نہیں سکا، آپ ان کے درمیان سے نکل گئے۔ کچھ دنوں کے بعد چند صحابہ نے حضرت علی سے پوچھا، جناب وہ بھیانک رات جب آپ کے مکان کو لوگوں نے گھیر رکھا تھا، اس رات آپ نبی کے بستر پر لیٹے تھے، وہ رات آپ کی کیسے کٹی؟ حضرت علی نے کہا، قسم ہے اس والے کی، جتنی میٹھی نیند مجھے اس رات کو آئی، ایسی میٹھی نیند مجھے کبھی نہیں آئی۔ صحابہ نے پوچھا کیوں ایسا؟ حضرت علی نے کہا کہ جب پہلے سوتا تھا تو ڈر رہتا تھا کوئی دشمن نہ حملہ کر دے، یہ بھی خوف تھا کہیں موت نہ آ جائے، لیکن جب میرے نبی نے کہا کہ کل تمہیں سب کی امانتیں دے کے مدینہ آنا ہے تو مجھے یقین ہو گیا کہ میں آج رات کو مر ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ سب کچھ غلط ہو سکتا ہے لیکن میرے نبی کی بات آپ کا قول غلط نہیں ہو سکتا۔ آدمی کے اندر اگر پکا ایمان ہو تو ہر مشکل اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا اور آگ میں ڈالے جاتے وقت زبان پر کلمات آئے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، ہمارا اللہ ہماری مدد کے لیے کافی ہے، وہ بہترین مددگار بہترین کارساز ہے۔ آگ میں ڈال دیے گئے اور آپ نے جانتے ہیں کہ آگ سب کو جلاتی ہے۔ کوئی آدمی 100 سال تک آگ کی پوجا کرے اور آگ میں ہاتھ ڈال دے تو آگ اس کو بھی جلا دے گی، لیکن عرش والے نے آپ کو حکم دے دیا، یا نارو کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اے آپ تو ابراہیم پر ٹھنڈی و گلزار ہو جائے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ جنگ کی جنگ میں کی خلیل اللہ پر رحمت نزول، ان کے حق میں آپ کے شعلے ہوئے جنت کے پھول۔ قرآن میں اس بیان کیا گیا، آپ سب کی توجہ چاہتا ہوں اور اللہ کا شکر ہے کہ آپ کی توجہ اس باتوں کی طرف ہے۔ قرآن میں اس واقعے کو بیان کیا گیا، کیوں؟ بھائی قرآن چند سالوں کے لیے تو نہیں، قرآن چند صدیوں کے لیے تو نہیں، قرآن قیامت تک کے لیے ہے۔ اس واقعے کو بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ قیامت تک کے لیے یہ مثال قائم کر دی گئی کہ اگر تم اللہ کی مرضی پر ثابت قدم رہے تو ہر قدم پر اللہ کی رحمت اور اس کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی، اور مشکل سے مشکل حالات میں اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ ایک بات سمجھیے، 1962 ماشاء اللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہاں جو بزرگ تعلیم یافتہ گاؤں ہے، اللہ کا شکر ہے۔ 1962 میں چین نے ہندوستان کی پوروی اور اتری سرحدوں پر زبردست حملہ کیا تھا، یہاں تک کہ چین کی فوجیں آسام میں بھی گھس آئی تھی۔ اس وقت آسام کے تیزپور میں جو ڈپٹی کمشنر تھا وہ چینی فوجوں کے ڈر کی وجہ سے بھاگ گیا۔ بہرحال حکومت نے اس کو گرفتار کروایا، اس پر مقدمہ چلا اور اس کو سخت ترین سزا دی گئی۔ اب آپ سوچیے، اگر وہ ڈپٹی کمشنر اپنی ڈیوٹی پر ثابت قدم رہتا تو حکومت ہر طرح سے اس کی حفاظت کرتی، لیکن جب اس نے اپنی ڈیوٹی چھوڑ دی تو حکومت کی نظروں میں اس کی کوئی قدر و قیمت باقی نہیں رہی۔ اب اس واقعے کو ذہن میں رکھ کے آپ سوچیں، ہم یہ شکایت کرتے ہیں کہ دنیا کی دوسری قومیں ہمیں مٹا رہی ہیں، بالکل صحیح ہے، لیکن کبھی ہم نے سوچا کیا وجہ ہے کہ ہم دوسری قوموں کے ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہوئے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ ہندوستان میں 20 کروڑ کی تعداد میں اور سب سے بڑی اقلیت ہونے کے باوجود سیاسی طور پر بے وزن ہو گئے ہیں؟ اور کیا وجہ ہے کہ آج جانوروں کی جانوں کی قیمت ہے مگر ہماری زندگیاں بے قیمت ہو گئی ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ ہماری عزت اور ہمارا ناموس دوسروں کے رحم و کرم پر ہے؟ کیا وجہ ہے کہ دوسروں کے اشاروں پر اور دوسروں کے پیچھے چلنا ہمارا مقدر بن گیا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ لوگ جہاد کا شوشہ چھوڑ کر ہمیں بدنام کیا جا رہا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ہمارے بے قصور نوجوانوں کو دہشت گردی کے جھوٹے الزام میں جیلوں میں سنایا جا رہا ہے؟ اور کیا وجہ ہے کہ ہمارے رسول اللہ کے اندر مداخلت کی جا رہی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مسلمانوں حالات کتنے خراب ہو جائیں، پوری دنیا دشمن ہو جائے، مسائل و مشکلات تمہیں چاروں طرف سے گھیر لیں، لیکن ولا تہنوا ولا تحزنوا
تم غمزدہ مت ہو، تم گھبراؤ نہیں، وانتم العلون ان کنتم مؤمنین، تم ہی سربلند رہو گے شرط یہ ہے کہ تم سچے مومن بن جاؤ۔ اللہ نے ایمان والوں کو سربلندی کا وعدہ دیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ سچا مومن کیسے بنا جائے؟ آپ توجہ کریں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورۃ النساء کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ۔ دیکھیے میرا ایک مزاج ہے، میری ایک فطرت ہے، میری ایک عادت ہے کہ میں ہمیشہ کوئی بھی خطبہ دیتا ہوں تو ترتیب کے ساتھ کہتا ہوں، تو سننے والوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ ترتیب کے ساتھ سن لیں۔ تو اللہ فرماتا ہے سورۃ النساء کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان لانے والے لوگوں ایمان لے آؤ اللہ اور اس کے رسول پر اور آخرت کے دن پر۔ بات عجیب و غریب سی ہے نا، ایمان لانے والوں ہی سے ایمان لانے کے لیے کہا جاتا ہے۔ میں کھڑا ہوں، آپ بیٹھے ہیں، اب اگر میں کہوں کہ اے نمازیوں بیٹھنے والوں بیٹھ جاؤ، تو جو بیٹھنے والے بیٹھے ہیں تم کو بیٹھنے کے لیے کیوں کہا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے فرما رہا ہے کہ ایمان والوں ایمان لے آؤ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے ایمان کے دعویٰ کرنے والوں، یہی نہیں کہ تم انکار کا راستہ چھوڑ کر اقرار کا راستہ اختیار کر لو، یا نہ ماننے والوں کی جماعت کو چھوڑ کر ماننے والوں کی جماعت میں شامل ہو جاؤ، بلکہ اس طرح سے مومن بن جاؤ کہ جو باتیں تمہیں بتائی گئی ہیں اس پر ایسا یقین کرو جیسے ان باتوں کو تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو۔ مثلا ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صاحبزادے کا نام ابراہیم تھا۔ ویسے تو آپ کی حضرت خدیجہ سے 6 اولاد ہوئی، 4 لڑکیاں، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت فاطمہ، حضرت ام کلثوم، اور 2 لڑکے قاسم اور عبداللہ جن کو طیب و طاہر بھی کہا جاتا ہے، اور آپ کے ایک بیٹے کا نام ابراہیم تھا جو حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن سے سن 9 ہجری میں پیدا ہوئے تھے اور سن 10 ہجری میں 1.5 سال کی عمر پا کر وفات پا گئے تھے۔ جب حضرت ابراہیم کی وفات ہوئی ہمارے نبی انہیں دفنا کے لوٹے، آپ نے دیکھا حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا زار قطار ہو رہی ہے۔ آپ نے پوچھا ہما ابکی تھے یا ماریہ، ماریہ تمہیں کس چیز نے رلایا، تم کیوں رو رہی؟ انہیں روتے ہوئے کہا یا رسول اللہ میں اس بات پر رو رہی ہوں کہ میرا اکلوتا بچہ دنیا سے چلا گیا اور ایسی حالت میں گیا کہ اس کی جھولی نیکیوں سے خالی ہے۔ کاش میرا بچہ دنیا میں زندہ رہتا، بڑا ہوتا، روزے رکھتا، نمازیں پڑھتا، جہاد میں جاتا، خیرات دیتا، کچھ نیکیاں لے کے اللہ کے پاس جاتا۔ میں اس لیے رو رہی ہوں کہ میرا بچہ خالی ہاتھ اللہ کے یہاں چلا گیا۔ آپ نے فرمایا ماریہ تم ایسی باتیں کہہ رہی ہو؟ ارے تمہارے بچے ابراہیم کو جنت کی حوریں اپنی گود میں جھولا جھلا رہی ہیں۔ اور ماریہ اگر تمہیں اس بات پر یقین نہ آئے تو میں دعا کر دوں کہ آسمان پھٹ جائے تم اسے زمین سے دیکھ لو۔ اتنا سننا تھا کہ ماریہ کے آنسو سوکھ گئے، مسکراتی ہوئی بولی یا رسول اللہ بس کیجیے، آپ کی باتوں پر مجھے اتنا یقین اور ایمان ہے کہ جب آپ نے کہہ دیا تو معلوم ہوتا ہے کہ آسمان پھٹ چکا ہے اور میں دیکھ رہی ہوں کہ میرا بچہ ابراہیم جنت کی حوروں کی گود میں جھولا جھولا ہے۔ اور آپ سنیں، ایک بار ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بازار میں گئے تھے گھوڑا خریدنے۔ آپ نے ایک بدوی سے ایک دیہاتی سے گھوڑا خریدا 200 درہم میں ادھار۔ بات طے ہو گئی، آپ نے فرمایا میرے ساتھ میرے گھر چلو قیمت لے لو۔ اللہ کے نبی بدوی کے لے کر گھوڑے کے لے کر بازار سے باہر پہنچے۔ آپ نے بدوی سے کہا کہ ویسے تو میں گھوڑا خرید چکا ہوں لیکن اگر تم کہو تو میں گھوڑے پر سوار ہو جاؤں۔ اس نے کہا سوار ہو جائیے۔ آپ سوار ہو گئے، گھوڑا تیز چلنے لگا۔ ایک دوسرا خریدار تھا، اس نے گھوڑے کی چال کو دیکھا تو گھوڑا اس کو بہت پسند آیا۔ اس نے دیہاتی سے کہا تمہارا گھوڑا کہاں؟ ہاں۔ کہا بیچتے ہو؟ کہا ہاں۔ کہا کتنا لوگے؟ اس نے 250 درہم۔ اب یہ نیا خریدار فوراً 250 درہم لینے کے لیے تیار ہو گیا۔ بدوی کے دل میں لالچ پیدا ہو گئی، اس نے سوچا کہ 50 زیادہ مل رہا ہے، اس کو کیوں نہ دے دوں۔ بدوی نے کہا سنیے صاحب سنیے، میرا گھوڑا چھوڑ دیجیے۔ آپ نے فرمایا کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ اس لیے کہ میں نے آپ کے ہاتھ گھوڑا نہیں بیچا، میں نے تو اس آدمی کے ہاتھ گھوڑا بیچا ہے۔ آپ نے فرمایا جھوٹ مت بولو، میرے ہاتھ 200 درہم میں بیچ چکے ہو، پیسہ لینے میرے ساتھ جا رہے ہو، اب کیوں مکر رہے ہو؟ اس نے کہا نہیں میں نے آپ کے ہاتھ نہیں بیچا۔
اور اگر میں نے آپ کے ہاتھ بیچا تو آپ گواہی لائیے میں نے کس کے سامنے بیچا۔ اور جب آپ نے گھوڑا خریدا تھا تو کوئی گواہ نہیں تھا۔ اتنے ایک صحابی انصاری جوڑے ہوئے آئے اور کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 200 درہم میں اس گھوڑے کو خریدا، اور جھوٹ بولا۔ گواہی مل گئی، گھوڑا آپ کو مل گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ نے انصاری کو بلایا، فرمایا یہ بتاؤ کہ جب تم وہاں موجود نہیں تھے، تم نے خریدتے وقت نہیں دیکھا تو بلا دیکھے تم نے کیسے گواہی دے دی؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم نے جنت و جہنم بھی تو نہیں دیکھا، ہم نے حشر کا میدان بھی تو نہیں دیکھا، لیکن جب آپ فرماتے ہیں تو ہمیں یقین ہے کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اور معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہم جہنم و جہنم کو دیکھ رہے ہیں۔ جب آپ نے کہا کہ میں نے گھوڑا خریدا ہے تو مجھے آپ کی بات پر اتنا یقین ہے کہ جیسے میں آپ کو گھوڑا خریدتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، اس لیے میں نے گواہی دی۔ فرمایا ایمان کے دعوے دارو اس طرح کے پکے مومن بنو کہ جیسے ان باتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، اس کے بعد اپنے فکر و عمل اور اپنی پوری زندگی کو اسی ایمان کے تابع کر دو۔ جب یہ نہیں کہ جب مسجد جاؤ نماز پڑھنے اور نیت باندھ کے کھڑے ہو جاؤ تو مومن بن کے رہو، اور جب مسجد میں جاؤ باہر جاؤ بزنس میں جاؤ معاملات میں جاؤ تو ایمان سے الگ ہو جاؤ، یہ نہیں، بلکہ ایمان کے ساتھ مومن کا اس طرح جڑنا چاہیے۔ مثال کے لیے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، اللہ سے امید، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں سچی باتوں کو بٹھا دے، اپنے فکر و عمل کو ایمان کے تابع کریں۔ مثلا آپ ایک گلاس پانی لے لیجیے، گلاس پانی بھر جائے گلاس میں، اور اس میں آپ پتھر کا چھوٹا سا ٹکڑا ڈال دیجیے تو کیا ہوگا؟ پتھر کا چھوٹا سا ٹکڑا گلاس کے اندر جائے گا اور گلاس کے اندر نیچے بیٹھ جائے گا۔ نہیں، پتھر اگرچہ پانی میں رہے گا لیکن پانی سے الگ رہے گا، پتھر پتھر رہے گا، پانی پانی رہے گا۔ لیکن اس کے برخلاف اگر آپ گلاس کے اسی پانی میں تھوڑا سا رنگ ڈال دیں تو رنگ و پانی دونوں آپس میں اس طرح سے مل جائیں گے کہ نہ رنگ پانی سے الگ ہوگا نہ پانی رنگ سے الگ ہوگا۔ مسلمان کا تعلق ایمان کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے جیسے پتھر کا تعلق پانی کے ساتھ ہوتا ہے، مسلمان کا تعلق ایمان کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے جیسے رنگ کا تعلق پانی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور اس کی بڑی مثال دی، ہمارے بڑی اچھی مثال دی ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا ایمان اور مسلمان کی مثال ایسی ہے جیسے کھوٹے سے بندھا ہوا گھوڑا، کھوٹے سے بندھا ہوا گھوڑا کتنا ہی جولانیاں دکھائے، کتنا ہی دوڑے، لیکن تھوڑی سی دوڑ دھوپ کے بعد اس کے گلے کی رسی اسے مجبور کر دیتی ہے کہ اپنے کھوٹے کی طرف واپس لوٹ آئے۔ اسی طرح سے اللہ کے نزدیک سچا مومن وہ ہے جو کسی حال میں ایمان سے الگ نہ رہے۔ جب ہم ایسے مومن بن جائیں تو اللہ نے وعدہ کیا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم سچے مومن بن جاؤ تم ہی غالب رہو گے، تم ہی بھاری رہو گے، تمہارے خلاف کسی کی سازش کامیاب نہیں ہو سکتی۔ تاریخ کی طرف چلیے، ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے تو کفر اسلام کا سب سے بڑا اور سب سے پہلا معرکہ مقام بدر پر پیش آیا رمضان سن 2 ہجری میں۔ بدر مدینہ سے دکھنی اور پوربی کونے پر 70 میل یعنی تقریباً 105 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ 1000 کفار مسلح ہو کر مدینہ پر چڑھائی کرنے کے لیے آئے۔ ہمارے نبی ان کے مقابلے کے لیے صرف 313 مسلمانوں کو لے کے نکلے۔ یہ مسلمان جانتے تھے ہماری تعداد کم ہے، ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، ہمارے پاس ہتھیار نہیں ہیں، اس کی فکر ان کو نہیں تھی، اپنی ڈیوٹی کی فکر تھی کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ دونوں فوجیں میدان بدر کے اندر پہنچ گئی اور دونوں فوجوں کی تعداد میں ان کے ساز و سامان میں زبردست فرق تھا۔ کافروں کی تعداد 1000، مسلمانوں کی تعداد صرف 313۔ کافروں کے پاس بے شمار تلواریں، مسلمانوں کے پاس صرف 8 تلواریں۔ کافروں کے پاس 100 گھوڑے، مسلمانوں کے پاس صرف 8 گھوڑے۔ کافروں کے پاس 700 اونٹ، مسلمانوں کے پاس صرف 70 اونٹ۔ اور مسلمانوں کی بے بسی کا عالم یہ تھا کہ بیان کرتے ہوئے اونٹ کے کھڑے ہو جاتے۔
ہمارے نبی ایک صاحبان کے نیچے بیٹھے رو رو کر دعا کر رہے ہیں اور اس طرح سے رو رہے ہیں کہ آپ کی داڑھی نہیں بلکہ آپ کا دامن بھی آنسوؤں سے تر ہو چکا۔ کیا کہہ رہے ہیں اللہ سے؟ اے اللہ، یہ مٹھی بھر جماعت جو اپنے ایمان کی قیمت کو چکانے کے لیے یہاں آئی ہے، اے اللہ اگر یہ ختم کر دی گئی، مٹا دی گئی، تو اس لیے زمین پر آپ کی تیری عبادت نہیں ہوگی، کوئی تیرا نام لینے والا باقی نہیں بچے گا۔ ہمارے نبی نے میدان بدر میں جو دعا کی تھی، حفیظ جالندھری بڑے اچھے انداز پر ترجمانی کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی دعا کی تھی کہ اگر اغیار نے ان کو جہاں سے محو کر ڈالا، اگر اغیار نے ان کو جہاں سے محو کر ڈالا، قیامت تک نہ ہوگا کوئی تیرا پوجنے والا۔ الہی اب وحدہ لیلۃ المعراج پورا کر، الہی اب وحدہ لیلۃ المعراج پورا کر، اور محمد سے جو وعدہ ہو چکا ہے آج پورا کر۔ جنگ شروع ہوئی، اللہ نے آسمان کے فرشتوں کے ذریعے ان 313 نہتے مسلمانوں کی مدد کی۔ 70 کافر اس میں مارے گئے، 70 کافر اس میں گرفتار کیے گئے۔ عتبہ اسی میں مارا گیا، شیبہ اسی میں مارا گیا، امیہ بن خلف اسی میں مارا گیا، ابو جہل اسی میں مارا گیا، اور عقبہ بن ابی معیط اسی میں مارا گیا۔ اور میں چوڑی ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ ابو لہب بھی اسی جنگ میں مارا گیا، حالانکہ ابو لہب اس جنگ میں شریک نہیں تھا، ابو لہب مکہ ہی میں تھا۔ ابو لہب ہمارے نبی کا سگا چچا تھا، لیکن آپ کا اتنا بڑا دشمن تھا، اللہ اکبر، اتنا بڑا دشمن آپ کا سگا چچا ہونے کے باوجود کہ جب آپ کے دونوں بیٹوں قاسم رد اللہ کا یکے بعد دیگر انتقال ہو گیا تو یہ شخص سگا چچا ہونے کے باوجود بجائے آپ سے ہمدردی کرنے کے یہ قریش کے بڑے بڑے سرداروں کے پاس جاتا تھا اور ان کو خوشخبری سناتا تھا کہ لوگوں خوش ہو جاؤ، آج محمد بے نام و نشان ہو گئے۔ اور آپ کا اتنا بڑا دشمن تھا کہ آپ کا مکہ میں قریبی تھا، آپ کا گھر ابو لہب کے گھر سے ملا ہوا تھا۔ جب کبھی ہمارے نبی کے ہاں مہینہ 2 مہینہ کے بعد چولہا جلتا، کچھ کھانا پکتا، تو ابو لہب آپ کے پکے ہوئے کھانے میں پورے گھر کی غلاظت اور گندگی لا کے ڈال دیا کرتے تھے۔ اتنا بڑا دشمن تھا، لیکن بدر کے فتح ہونے کے بعد یہ شخص 7 جیسے بھی زیادہ زندہ نہیں رہ سکا۔ اس کو عجیب و غریب بیماری لاحق ہو گئی، جس کو محدثین نے عدسہ لکھا ہے، طاعون کی بیماری تھی، چھوٹ کی بیماری تھی۔ 7 دن کے بعد مر گیا۔ جب مرا تو اس کی لاش 3 دن تک پڑی اس کے گھر میں سڑتی رہی۔ اس کے بیٹوں نے چھوٹ کے ڈر کی وجہ سے اس کی لاش کو ہاتھ نہیں لگایا، لیکن جب پڑوسیوں نے تانا دیا تو ابو لہب کے بیٹوں نے کچھ حبشی مزدور رکھے اور حبشی مزدوروں نے ابو لہب کی لاش کو اٹھا کے گندے کنویں میں ڈال دیا۔ اس طرح سے دشمن رسول کا بھیانک انجام ہوا۔ میرے بھائیوں، بدر میں مسلمانوں کی فتح کسی اتفاقی حادثے کا نتیجہ نہیں تھی، اصل وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے ایمان کی قیمت کو چکانے کے لیے اپنے خون کا آخری خطرہ تک بہا دینے کے لیے تیار تھے، اور ہم تو اپنے ایمان کی قیمت کو چکانے کے لیے نماز تک کی پابندی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جبکہ نماز اتنی اہم عبادت ہے کہ قرآن مجید کے اندر سب سے زیادہ جس برائی سے روکا گیا ہے وہ شرک ہے، اور شرک بدترین گناہ ہے، جس کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے گا تو اللہ اس کو معاف نہیں فرمائے گا۔ لیکن معاف کیجیے گا اور توجہ کیجیے گا کہ آج مسلمانوں میں بھی انجانے طور پر یا جان بوجھ کر شرک شرائط کر چکا ہے، اور حالت یہ ہے جا رہے ہیں کہیں، بلی راستے سے گزر گئی، راستہ بدل دیتے کہ منحوس چیز سامنے آ گئی، کہیں جا رہے ہیں کسی نے چھینک دیا تو پروگرام ملتوی کر دیا، کہ چھینک دیا نحوست ہو گئی، ہمارا کام نہیں ہوا۔ لیکن میرے بھائیوں، نحوست کوئی چیز نہیں، سارے اختیارات اللہ تعالیٰ کیا ہے۔ ایک دلچسپ بات میں آپ کو بتاؤں، علامہ ابن قیم نے لکھا، علامہ ابن قیم نے کہ ایک بار بہت بڑا بادشاہ کسی بہت بڑے کام کے لیے اپنے گھر سے نکلا، جب محل سے باہر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ سڑک پر ایک آدمی کھڑا ہے، اس کی ایک آنکھ پھوٹی ہوئی ہے، ایک ہی آنکھ ہے۔ بادشاہ نے سوچا تو منحوس ہے، راستے میں مل گیا، میری نظر اوپر پڑ گئی، اب خطرہ ہے کہ شاید میرا کام نہیں ہوگا۔ اب بڑا غصہ آیا اس آدمی پر،
اس نے حکم دیا کہ اس آدمی کو جیل میں ڈال دو، جیل میں ڈال دیا گیا۔ 3 روز کے بعد بادشاہ لوٹا تو اس کا کام ہو گیا، بادشاہ کا کام پورا ہو گیا تھا۔ وہ آیا، اس نے حکم دیا کہ جیل خانے سے اس کو رہا کر دیا جائے، رہا ہو گیا۔ اب اس آدمی نے کہا جو ایک آنکھ والا تھا کہ حضور میں نے کیا غلطی کی تھی، میرا کیا قصور تھا کہ آپ نے مجھے جیل خانے میں ڈال دیا؟ تو بادشاہ نے کہا کہ اس لیے کہ تمہاری ایک ہی آنکھ ہے، تمہیں دیکھ کے مجھے شک ہوا کہ کہیں تم منحوس نہ ہو، میرا کام نہ ہو، اس لیے میں نے تمہیں جیل خانے میں ڈال دیا۔ تو اس نے کہا بادشاہ سلامت، آپ نے مجھے دیکھا، آپ کی نظر میرے چہرے پر پڑی تو آپ کا کام ہو گیا، اور میں نے آپ کو دیکھا تو مجھے جیل خانے میں ڈال دیا۔ بتائیے آپ منحوس ہیں کہ میں منحوس ہوں؟ میرے بھائی نحوست کوئی چیز نہیں ہے، شرک اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناقابل معافی ہے۔ تو قرآن مجید کے اندر سب سے زیادہ جس برائی سے روکا گیا ہے وہ شرک ہے، اور سب سے زیادہ جس عمل کی تاکید کی گئی ہے وہ 5 وقتہ نماز ہے۔ اور نماز کسی حال میں معاف نہیں، آپ علماء سے پوچھ لیجیے، نماز کسی حال میں بھی معاف نہیں ہے، یہاں تک کہ میدان جہاد کے اندر بھی نماز معاف نہیں۔ مسئلہ ہے، کیا مسئلہ ہے؟ جہاد ہو رہی ہو، جہاد کفر اسلام کی جنگ کے دوران نماز کا وقت ہو جائے، حکم دیا گیا کہ آدھی فوج میدان چھوڑ دے، آ کے نماز پڑھے، آدھی لڑے۔ اور جب یہ لوگ نماز سے فارغ ہو جائیں تب یہ جا کے لڑیں، اور لڑنے والے آ کے نماز پڑھیں۔ تو میدان جہاد کے اندر بھی نماز معاف نہیں ہے۔ نماز کے لیے جہاد کو چھوڑا جا سکتا ہے، لیکن جہاد کے لیے نماز کو نہیں چھوڑا جا سکتا، اور نماز کسی کے لیے معاف نہیں ہے۔ یہاں تک کہ حج مسلمانوں پر فرض ہے نا، لیکن جو صاحب استطاعت ہو ان پر حج فرض ہے، جو صاحب استطاعت نہیں ہے ان کے لیے حج معاف ہے۔ زکوٰۃ مسلمانوں پر فرض ہے، لیکن جو صاحب نصاب ہو اس پر زکوٰۃ فرض ہے، جو صاحب نصاب نہ ہو اس کے لیے زکوٰۃ معاف ہے، اپنے طور پر صدقات و خیرات دے سکتا ہے۔ روزہ مسلمانوں پر فرض ہے، لیکن کوئی آدمی بہت بوڑھا ہو جائے، روزہ رکھنے کی سکت نہ رکھتا ہو، اس کے لیے روزہ معاف ہے، وہ ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا دیتا رہے، لیکن نماز کسی کے لیے معاف نہیں ہے۔ پھر حدیث میں آیا ہے، دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عبرت نصیحت لینے کے توفیق عطا فرمائے۔ حدیث میں آیا جو آدمی نماز چھوڑ دے، جو آدمی نماز چھوڑ دے وہ یہ نہ سمجھے کہ اس نے نماز کو چھوڑ دیا، بلکہ نماز نے اس کو چھوڑ دیا۔ بڑی عمدہ مثال بیان فرمائی مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مثنوی کے اندر، بڑی عمدہ مثال۔ یاد رکھو مسلمانوں، آج مسلمان کہتا ہے دھیان کم پیدا ہوا، بھاؤ بھی دے گیا، بہت بڑی بدنصیبی ہے، کام نہیں چل رہا ہے۔ مسلمان کہتا ہے بیوی بیمار ہے، شفا نہیں ہو رہی ہے، بہت بڑی بدنصیبی ہے۔ لیکن ایک مسلمان کی سب سے بڑی بدنصیبی یہ نہیں ہے کہ وہ قحط سالی کا شکار ہو جائے۔ ایک مسلمان کی سب سے بڑی بدنصیبی یہ نہیں ہے کہ کسی بیماری کے اندر مبتلا ہو۔ مسلمان کی سب سے بڑی بدنصیبی یہ ہے کہ وہ 5 وقتہ نماز سے محروم ہو جائے۔ 5 وقتہ نماز کی محرومی مسلمان کی سب سے بڑی محرومی ہے۔ اور اس بات کو سمجھانے کے لیے مولانا روم نے اپنی مثنوی کے اندر لکھا ہے کہ ایک بار ایک مسلم زمیندار، بہت بڑا دولت مند آدمی، اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر کہیں جا رہا تھا، ساتھ میں اس کا غلام بھی تھا، اس کا نام رمضانی تھا۔ دونوں قصبے میں پہنچے، سامنے مسجد تھی، ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا، ظہر کی اذان ہو گئی۔ اب غلام نے کہا حضور ظہر کی اذان ہو گئی ہے، آئیے نماز پڑھ لیا جائے تب آگے چلا جائے۔ تو مسلم زمیندار نے کہا ٹھیک ہے میں یہیں کھڑا ہوں، تم جاؤ پڑھ کے آ جاؤ۔ کیا کہا؟ میں یہیں کھڑا ہوں، تم جاؤ پڑھ کے آ جاؤ۔ بیچارہ نماز پڑھنے گیا، ظہر کی نماز ہو گئی، نمازی چلے گئے، کوئی وہاں نہیں رہا، لیکن ان کا غلام نہیں نکلا۔ انتظار کرتے کرتے عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، عصر کی اذان ہو گئی، عصر کی جماعت بھی ختم ہو گئی، سب نمازی نکل گئے، لیکن ان کا غلام نہیں نکلا۔ اب یہ مسجد کے دروازے پر پہنچے، زور سے انہوں نے آواز دی، ارے بھائی رمضانی مسجد میں کہاں چھپے ہوئے ہو، کیوں نہیں نکل رہے ہو؟ تو رمضانی نے مسجد کے کونے سے بیٹھ کے جواب دیا کہ حضور کیا بتاؤں، مجھ کو نکلنے نہیں دے رہا ہے، حضور کیا بتاؤں مجھ کو نکلنے نہیں دے رہا ہے۔
تو مسلم زمیندار نے کہا کون تم کو نہیں نکلنے دے رہا ہے؟ اس نے کہا وہی جو آپ کو مسجد کے اندر نہیں آنے دے رہا ہے وہی مجھے مسجد سے باہر نہیں نکلنے دے رہی ہے۔ آپ کی قسمت یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ کے آگے سر جھکائیں، اور میری قسمت مجھے مجبور کر رہی ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں لگا دوں۔ لیکن ہماری حالت کیا ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا لوگوں جب اذان کی آواز آتی ہے تو شیطان بھاگتا ہے، اور اتنی دور تک بھاگتا ہے جتنی دور تک اذان کی آواز پہنچتی ہے۔ کیا یہ غلط ہے کہ مسلمان بھی اذان کی آواز سن کر بھاگتا ہے؟ اور جس طرح سے اذان کی آواز سن کر ایک کافر کو پرواہ نہیں ہوتی، اسی طرح سے اذان کی آواز سن کر آج مسلمان کو پرواہ نہیں ہوتی، اور مسلمان کہتا کہاں گئی اللہ کی رحمت، کہاں گئی اللہ کی مدد، ہم دوسری قوموں کے ظلم و ستم کا نشانہ کیوں بنے ہوئے ہیں؟ اور اکبر الہ آبادی نے صحیح کہا تھا کہ جب میں کہتا ہوں کہ یا اللہ میرا حال دیکھ، جب میں کہتا ہوں کہ یا اللہ میرا حال دیکھ، تو حکم ہوتا ہے کہ اپنا نام اعمال دیکھ، مجھ سے مدد مانگنے سے پہلے، میری رحمت مانگنے سے پہلے اپنے آپ کو دیکھو کہ تم صحیح ڈیوٹی سے کس قدر بھٹک گئے۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین امت مسلمہ کی پوری حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام دشمنوں کے عزائم کو خاک میں ملا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ایمان کو اتنا مضبوط کر دے کہ اس کی راہ میں آنے والی ہر دشواری ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ 1:10 ہو گئے ہیں، مجھے نہیں معلوم تھا، اگر زیادہ ہو گیا ہوگا تو مجھے پرانا مہمان سمجھ کے معاف کر دیجیے گا۔ ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں